رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفی ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ ماہ مبارک رمضان جہاں بہت ساری نعمتیں برکتیں اپنے دامن میں لے کے آیا ہے، وہیں ایک عظیم نعمت اس عظیم مہینے کی وہ یہ کہ اس میں ہماری دعائیں مستجاب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ شعبانیہ میں ارشاد فرماتے ہیں، دعاؤکم فیہ مستجاب، اس عظیم مہینے میں تمہاری دعائیں مستجاب ہیں۔ خداوند متعال قرآن مجید میں بھی ہم کو حکم دیتا ہے کہ وقال ربکم، تمہارے رب کا یہ حکم ہے، یہ ارشاد ہے، یہ پیغام ہے، میسج ہے، ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھے پکارو میں جواب دوں گا۔ لہٰذا یہ مہینہ جہاں بہت ساری عبادتیں اپنے دامن میں لیے ہے، وہیں ایک بہت عظیم عبادت ہے اس میں دعا۔ سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ دعا کہتے کس کو ہیں۔ اس مہینے میں ہم کو کثرت سے دعا کرنی چاہیے، لیکن یہ معلوم ہو کہ دعا کہتے کس کو ہیں۔ در واقع صحیح معنوں میں دعا ہے کہ معنی ہے پکارنے کے، کسی کو دعوت دینا، پکارنا۔ ہمارے درمیان جو دعا کا مفہوم مشہور ہے وہ اس طریقے سے مشہور ہے کہ دعا یعنی ہم اپنی روزمرہ کی جو ضروریات ہیں، پیسہ کوڑی، رزق، کھانا پانی، مادی زندگی کی ضروریات، ان کے متعلق جو کمیاں ہوں ان کو اللہ سے مانگے۔ یہ ایک بہت محدود معنی میں لا کے ایک بہت وسیع چیز کو ڈال دیا گیا ہے، جو کہ ظاہر سی بات ہے کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہے۔ دعا کے معنی پکارنا، جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یعنی اللہ کو پکارتے ہیں۔ پکارنے کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں اور ہوتی ہیں اور ہونی بھی چاہیے۔ مثلا کبھی اللہ کو صرف محبت کی بنیاد پہ پکاریں، اس کی معرفت کی بنیاد پہ پکاریں۔ کبھی اللہ کو اس لیے پکاریں کہ پالنے والے ہم کچھ چاہتے ہیں تیرے لیے کرنا، حکم دے کیا کریں۔ کبھی اللہ سے اپنے دل کے راز و نیاز کے لیے اس کو پکاریں، بیٹھ کے بات کریں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ ہم کو کچھ مانگنا نہیں ہو لیکن پھر بھی پکاریں۔ جب دو لوگوں کے بیچ میں تعلقات ہوتے ہیں تو بغیر ضرورت کے بھی بعض اوقات وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے عبد و معبود کا رشتہ ہے کہ جہاں پہ عبد کو، بندے کو اپنے معبود کو پکارنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کچھ مانگنے کی ضرورت ہو، بلکہ بغیر کسی ضرورت کے بھی وہ اس کو پکارے، وہ اس سے باتیں کرے۔ ایک حصہ اس میں جہاں بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں ایک حصہ یہ ہے کہ ہاں جب ضرورت پڑے گی تو ظاہر ہے اللہ کو پکاریں گے، اللہ سے مانگیں گے۔ لیکن مانگنے والی چیزوں میں بھی صرف مادیات اور دنیاوی اور ظاہری چیزیں نہیں ہیں، اس میں پالنے والے ہمیں علم عطا کر دے، پالنے والے ہمیں تقوی اپنا عطا کر دے، پالنے والے ہماری عاقبت کو سنوار دے، پالنے والے ہمارے نفس کی خرابیاں دور کر دے، نفس کو پاکیزہ کر دے۔ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس کا تعلق مادیات سے نہیں ہے اور جو ہمیں اللہ سے مانگنی چاہیے، اور کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو صرف اللہ ہمیں عطا کر سکتا ہے، اللہ دے سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا ہے۔ لہٰذا ہم اللہ سے یہ چیزیں مانگیں کہ جن کا تعلق آخرت سے، عاقبت سے، ہمارے نفس سے، ہمارے اصل وجود سے، اللہ کی معرفت کے نتیجے میں ہے، ان چیزوں کو۔ اسی میں ایک حصہ یہ بھی ہے کہ مثلا اگر انسان کو دنیاوی اعتبار سے کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ کس سے مانگے گا؟ وہ بھی اللہ سے مانگے۔ اس حصے کو باقی سارے حصوں پہ غالب کر دینا یہ ناانصافی ہے۔ یعنی عرض کر رہے ہیں کہ آدمی نہ مانگے، بالکل مانگے، لیکن دوسری چیزوں کو نظر انداز نہ کرے۔ لہٰذا اس عظیم مہینے میں جو دعائیں وارد ہوئی ہیں، ایک مرتبہ ان دعاؤں کے ترجمے کو ہم پڑھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ دعائیں پڑھیں، ترجمے کو پڑھیں، تاکہ دیکھیں کہ معصومین کس طریقے سے ہمارے اندر دعا کا شعور پیدا کرتے ہیں، کس طریقے سے ہمارے اندر وہ حالت پیدا کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے وہ چیزیں مانگیں کہ جو ہماری زندگی کی واقعی ضروریات میں سے ہے۔ اور انہی چیزوں میں کہ جو انسان مانگتا ہے اللہ سے، اور عظیم چیز، اس میں بہت عظیم چیز ہے
کہ انسان اپنی بہترین عاقبت اور آخرت کو مانگے، حتیٰ اس حد تک بہترین آخرت کو مانگ لے کہ انسان شہادت کو مانگ لے، کہ جس میں اس کی موت بھی خوبصورت ہو جائے گی اور آخرت بھی خوبصورت ہو جائے گی۔ خداوند متعال نے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پہ کہا ہے کہ تم ہم کو پکارو۔ ایک آیت شریفہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ جس میں حکم ہوتا ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب اور پروردگار کا یہ ارشاد ہے کہ مجھ سے دعا کرو، مجھ کو پکارو، میں جواب دوں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، یقیناً جو لوگ میری عبادت سے اکڑتے ہیں وہ عنقریب ذلت کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے۔ دوسری جگہ پہ ارشاد رب العزت ہوتا ہے دعوا ربکم تضرعا و خفیہ، اور اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور خاموشی کے ساتھ پکارو۔ اور ایک اور جگہ پہ اللہ وعدہ کرتا ہے اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان، اے میرے پروردگار اگر میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں ان سے قریب ہوں، پکارنے والے کی آواز سنتا ہوں جب بھی وہ پکارتا ہے۔ فاستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، لہذا مجھ سے طلب قبولیت کریں اور مجھی پر ایمان و اعتماد رکھیں کہ شاید اس طرح راہ راست پہ آ جائیں۔ خداوند متعال سے گزارش ہے کہ اس عظیم مہینے میں ہم کو واقعی دعا اور زیادہ سے زیادہ دعا کی توفیق عنایت فرمائے۔ کیوں؟ فإن الشقی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فإن الشقی من حرم غفران اللہ فی هذا الشہر العظیم، بدبخت ہے وہ شخص جو اس بابرکت مہینے میں اللہ کی مغفرت سے محروم رہ جائے۔ ہم اس عظیم مہینے میں دعا کریں اور اس دعا کے ذریعے سے اللہ کے ذات پروردگار سے اپنی مغفرت کو طلب کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔